بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالمیامن والتوالی ومسح الرقبۃ۔ وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، اسی طرح استحباب وضو کے مستحبات کا بیان۔ ان میں سے پہلی سنت کہ وضو کرنے والا جو ہے وہ طہارت کی نیت کرے، پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور سنت ہے ترتیب وار وضو کرنا۔ پھر انہی سنتوں میں سے وبالمیامن، اور داہنی طرف سے شروع کرنا، وبالمیامن، اور داہنی طرف سے شروع کرنا۔ کیا مطلب یہ ہے آپ کو ہاتھوں کو دھونا ہے، پیروں کو دھونا ہے تو داہنی طرف سے شروع کرنے سے ابتدا کرے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر عمدہ کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی فی طہورہ وتنعلہ وترجلہ وشأنہ وکلہ شأنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یحب التیامن فی کل شیء حتی فی طہورہ، یہاں تک کہ پاکی حاصل کرنے میں بھی داہنی طرف سے شروع کیا کرتے تھے، کنگا کرنے میں بھی داہنی طرف سے شروع کیا کرتے تھے، جوتا پہننے میں بھی داہنی طرف سے شروع کیا کرتے تھے، وشأنہ کلہ، اور ہر اچھے کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اس لیے وضو کرنے والوں کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی وضو کرے گا تو داہنی طرف سے شروع کرنا ہے، وبالمیامن، اور داہنی طرف سے وضو شروع کرنا ہے، والتوالی، اور پیدر پہ وضو کرنا، والتوالی، اور پیدر پہ وضو کرنا۔ کیا مطلب؟ وضو اس طریقے سے مسلسل کرنا ہے کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرے عضو کو دھونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی چہرہ دھویا اور بازو دھوئے تو گیا کچھ اور کام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر سر کا مسح کرا، پھر پیر دھو رہے ہیں، تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو پیدر پہ وضو کرنا سنت ہے، اور پیدر پہ کا مطلب یہ ہے کہ وضو اس طریقے پر مسلسل اور اس طریقے پر کرنا ہے کہ پہلا عضو دھونا ہے، جب دوسرا عضو دھوئیں گے تو پہلا عضو خشک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے مطلب پیدر پہ دھونے کا۔ اس میں بھی دو مسلک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیدر پہ وضو کرنا سنت ہے، چنانچہ یہی ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ پیدر پہ وضو کرنا سنت ہے، کہ پہلا عضو دوسرا عضو اس انداز سے دھونا ہے، اس طریقے سے دھونا ہے کہ پہلا عضو خشک نہیں ہونا چاہیے، دوسرا عضو دھونا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ بھائی پیدر پہ وضو کرنا سنت ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی علیہ رحمہ بھی ان کے ساتھ ہے، تینوں امام فرماتے ہیں پیدر پہ وضو کرنا فرض ہے۔ پیدر پہ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے اور مسلسل سے وضو نہیں کیا کہ پہلا عضو خشک ہو گیا پھر دوسرا عضو آپ نے دھو لیا، اس طرح آپ نے وضو کر لیا، پھر دوبارہ وضو کرنا ہے آپ کو، لہذا پیدر پہ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیدر پہ وضو کرنا سنت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ان کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا، اور پھر جو ہے کہیں جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے کے لیے کہیں چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے خفین پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے جو ہے خفین پر مسح اس طرح کیا کہ جو اعضائے ثلاثہ آپ نے دھوئے تھے وہ خشک ہو چکے تھے، ان کو نہیں دھویا، ڈائریکٹ جو ہے آپ نے خفین پر مسح کیا
اور پھر آگے جنازہ پڑھا ہے اور کسی نے نکیر بھی نہیں کی کہ حضرت آپ کے اعضائے ثلاثہ تو خشک ہو چکے ہیں، تینوں عضو خشک ہو چکے ہیں، تو دوبارہ تو وضو کرنا چاہیے تھا، آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ مسح کیا، کسی نے نکیر نہیں فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا پے در پہ وضو کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اب اگر مجبوری کی وجہ سے آدمی جو ہے کہیں جاتا ہے تو وضو تو ادا ہو جائے گا، البتہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہوں گے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ بھائی پے در پہ ہی وضو کرے، پہلے مکمل وضو کر لے، پھر اس کے بعد دوسرا کام کر لے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پیروں پر تھوڑا سا حصہ، 1 درہم کے بقدر حصہ جو وہ خشک رہ چکا ہے، اس پر پانی نہیں پہنچا ہے۔ جب اس نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو حکم دیا، اس کو فرمایا کہ جاؤ وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پے در پہ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر پے در پہ وضو کرنا فرض نہ ہوتا، سنت ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ جاؤ بھائی یہ پیر دھو لو پھر دوبارہ نماز پڑھو، لیکن چونکہ آپ نے پورا وضو مکمل کرنے کا حکم دیا اور نماز کا اعادہ کرنے کا بھی حکم دیا، اس سے پتہ چلا کہ وضو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیثیں صحیح ستہ کے اندر جو ہے سند کے ساتھ مروی ہیں۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں بقیہ ابن ولید، یہ راوی ضعیف ہے۔ یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لہذا جب یہ راوی ضعیف ہے تو اس راوی کی وجہ سے اس حدیث کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا، اور یہ روایت جو یہ قابل استدلال نہیں بن سکتے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ لہذا یہ راوی ضعیف ہو چکا، یہ روایت جو ہے یہ قابل استدلال نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں پے در پہ وضو کرنے کے سلسلے میں یہ مسنون ہے، اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، احادیث صریحہ، احادیث صریحہ موجود ہیں کہ بھائی پے در پہ وضو کرنا جو وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اب اگر ہم مان بھی لیں کہ پے در پہ وضو کرنا فرض ہے، اور یہ کہیں گے کہ بھائی یہ راوی کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، اور یہ روایت جو ہے قابل استدلال ہو سکتی ہے، تو پھر بھی جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے جو اس صحابی کو حکم دیا ہے، یہ حکم بطور وجوب کے یا بطور فرض کے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم بطور استحباب کے دیا ہے۔ یہ حکم کس کے لیے دیا ہے؟ بطور استحباب کے دیا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم جو ہے یہ لازمی حکم نہیں بلکہ یہ مستحبانہ حکم ہے کہ بھائی جاؤ وضو کرو آپ اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ کر سکتے ہیں دونوں کرو، نہیں کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے۔ والتوالی، اور پے در پہ مسح کرنا، اور پے در پہ اعضاء اربعہ کا دھونا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا، احناف کے نزدیک گردن کا مسح کرنا صحیح قول کے مطابق مستحب ہے، آداب میں سے ہے، اور دوسرا قول احناف کا یہ ہے کہ بھئی یہ سنت بھی ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول قدیم بھی یہی ہے کہ بھئی یہ آداب میں سے، مستحبات میں سے سنت ہے۔ چنانچہ علامہ نووی علیہ الرحمہ شوافی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن گردن کا مسح کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق یہ آداب وضو میں سے ہے اور مستحبات میں سے ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آداب میں سے کیوں ہے اور مستحبات میں سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کرنے کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بھی روایت ثابت، قطعی طور پر کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، قطعی طور پر کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی روایت ثابت ہے ہی نہیں، نہ یہ فرض ہوگا، نہ واجب ہوگا، نہ سنت ہوگا، بلکہ مستحب عمل ہوگا، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی عقاب بھی نہیں ہوگا، کوئی سزا بھی نہیں ہوگی،
یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس نے اس عمل کو کیوں ترک کر دیا، اپنی مرضی۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا۔ اب تک مصنف علیہ رحمہ وضو کی سنتوں کو بیان کر رہے تھے، اب آگے جو ہے نواقض وضو کو بیان کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ 8 چیزیں یہاں پر اس کتاب کے اندر اس ترتیب سے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بھی ہے۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء، اور وضو کو توڑنے والے اسباب، المعانی کا ترجمہ کریں گے اسباب، والمعانی الناقضۃ للوضوء، اور وضو کو توڑنے والے اسباب، کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سبیلین سے نکلے، اب چاہے وہ چیز ہو جو معتاد ہے، چاہے وہ چیز ہو جو غیر معتاد ہو۔ سبیلین سے نکلنے والی چیز چاہے معتاد ہو چاہے غیر معتاد ہو۔ معتاد کا مطلب کیا ہے؟ معتاد کا مطلب یہ چاہے وہ چیز ہو جو عام طور پر نکلتی ہے آدمی سے، یعنی بول و براز، پیشاب پاخانہ نکلتا ہے، اس کو کہیں گے معتاد، یعنی عادت کے طور پر یہ نکلتی رہتی ہے عام طور پر۔ اور غیر معتاد کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہیں اعضائے پیشاب کی جگہوں سے کیڑا نکل جاتا ہے، یا خون نکل جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی دوسری چیز نکل گئی، تو اس کو کہیں گے ہم غیر معتاد۔ غیر معتاد کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایسی چیزیں سبیلین سے نہیں نکلتی ہیں، بلکہ معتاد چیز نکلتی ہے، جیسے بول و براز۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، چاہے وہ معتاد ہو چاہے وہ غیر معتاد ہو، چاہے وہ چیز ہو جو عام طور پر ہر دن نکلتی ہے، چاہے وہ چیز ہو جو کبھی کبھار کسی عذر کی بنا پر نکلتی ہے۔ والدم والقیح والصدید، والدم اور خون، والقیح اور پیپ، والصدید اور کچ لہو، ترجمہ کریں گے اور کچ لہو۔ کچ لہو کا مطلب ہے کہ جب پھوڑا نکلتا ہے تو اس میں پہلے خون ہوتا ہے، پھر پیپ بنتا ہے، پھر پیپ سے بننے کے بعد جو ہے وہ زرد پانی بن جاتا ہے، خالص پانی بن جاتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ کریں گے جیسے کہ جب کوئی گرم چیز، پانی یا چائے وغیرہ کسی بدن پر گر جاتا ہے تو وہاں پر کیا نکلتا ہے؟ وہ پانی جیسا چڑھتا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم کچ لہو۔ تو پہلے پیپ بنتا ہے، پھر پیپ خوب پکتا ہے، پھر کچ لہو بن جاتا ہے، یعنی زرد پانی بن جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں والدم والقیح، خون اور پیپ اور کچ لہو، اذا خرج من البدن، جب وہ نکلے بدن سے، فتجاوز، پس انہوں نے تجاوز کر لیا، پس یہ تجاوز ہو گئی، الی موضع، ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، جس کو لاحق ہوتا ہے تطہیر کا حکم، جس کو لاحق ہوتا ہے تطہیر کا، ترجمہ کریں گے فتجاوز، پس یہ چیزیں متجاوز ہو گئی، الی موضع، ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، جس کو لاحق ہوتا ہے تطہیر کا حکم۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے یہ جو خون ہے یا پیپ ہے یا کچ لہو وغیرہ ہے، یہ بدن کے جس حصے سے بھی نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد یہ ایسی جگہ کی طرف تجاوز کریں گے جس جگہ کو وضو کے اندر دھونا فرض ہے یا غسل کے اندر دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے اگر خون یہاں سے نکلے گا، اب وہ تجاوز کر جائے گا اس جگہ کی طرف، اور اس جگہ کو وضو کے اندر دھونا فرض ہے، لہذا اب اس سے یہ ناقض وضو ہوگی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے پیٹ سے یہاں سے خون نکلا یا پیپ نکلا یا پانی نکلا، اب اس نے تجاوز کے نیچے کی طرف، اور یہ جو حصہ ہے یہ غسل کے اندر دھویا جاتا ہے، یہ غسل کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ دھویا جاتا ہے۔ تو اب جس حصے سے بھی نکلے گا اور جس حصے کی طرف بھی تجاوز کر جائے گا، چاہے وہ حصہ وضو کے اندر دھویا جاتا ہو چاہے وہ حصہ غسل کے اندر دھویا جاتا ہو، اگر ایسی جگہ کی طرف اس نجاست نے تجاوز کر لیا تو پھر جو ہے وہ ناقض وضو ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ناقض وضو ہوگی۔ اور اگر خون نکلا یا پیپ نکلا اور وہیں جم گیا، اپنی جگہ سے سیلان بہنا نہیں پایا گیا، وہیں رہا، تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا فرق ہے، البتہ دونوں کا مسلک ایک ہی جیسا ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اس ناپاکی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو ناپاکی خود بھی معتاد ہو اور مخرج بھی معتاد ہو. خود بھی معتاد اور مخرج بھی معتاد ہو. کیا مطلب؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف پیشاب پاخانہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نکلتی ہے پیشاب پاخانہ کے راستے سے یعنی یا پیشاب پاخانہ کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے، وہ ناقض وضو نہیں ہے. کون فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اس چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا جو چیز عادت کے طور پر نکلتی ہے اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی متعین ہے. عادت کے طور پر نکلتے پیشاب پاخانہ اور اس کا راستہ بھی اللہ نے متعین کر کے رکھا کہاں سے نکلتا ہے، لہذا جب وہیں سے وہ چیز نکلے گی اور وہی چیز نکلتی جو روزانہ نکلتے تو ناقض وضو ہے. اور اگر سبیلین کے راستے سے پیپ نکلا یا خون نکلا یا سبیلین کے علاوہ سے بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلا یا پیپ نکلا تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. نہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے. تو گویا کہ یہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ صرف پیشاب پاخانہ ناقض وضو ہے، اس کے علاوہ چاہے قے کریں گے ہم، خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے گا سبیلین کے علاوہ تو وہ ناقض وضو ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے. آگے سمیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے نکلنے والی چیز سبیلین کے راستے سے نکلے، چاہے بدن کے کسی اور حصے سے نکلے، چاہے پیشاب پاخانہ نکلے، چاہے ریح نکلے، چاہے کیڑا نکلے، چاہے خون نکلے، چاہے پیپ نکلے، چاہے کچھ بھی نکلے، بدن کے کسی بھی حصے سے، دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ناقض وضو ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک صحابی ہیں عباد ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 3 تیر لگے تھے. 3 تیر لگنے کے باوجود بھی یہ خون کے اندر لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھ لی اور انہوں نے نماز نہیں توڑی. تو چونکہ ایک صحابی رسول ہیں، عباد ابن بشیر ہیں، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے میں اللہ کے نبی ان کے ساتھ موجود تھے. اللہ کے نبی ان کے ساتھ کیا تھے؟ موجود تھے، اور یہ پہرہ داری کر رہے تھے، یہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. تو ان کو تیر لگ گئے تو لیکن اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے. اب چاہے وہ سبیلین سے خون نکلے یا سبیلین کے علاوہ سے نکلے خون، ناقض وضو نہیں ہے. لیکن ہم ان کو جواب دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ جواب ہے کہ بھائی دیکھو، عباد ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت میں اور نماز کے اندر اس قدر مستغرق تھے اور آپ پر استغراقی حالت اتنی طاری ہو چکی تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے بدن سے خون نکل رہا ہے. جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو لہذا یہ حدیث جو ہے یہ قابل استدلال نہیں بن سکتے ہیں. اس سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ ان پر استغراقی حالت طاری تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. یہ مستغرق تھے، محو تھے، بالکل اللہ کی ذکر میں، تلاوت میں، نماز کے اندر مستغرق تھے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ خون نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. لہذا جو ہے اس حدیث کو قابل استدلال بنانا صحیح نہیں ہوگا. یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی اور وضو خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایک جواب تو یہ دیں گے ہم. دوسرا جواب یہ دیں گے کہ یہ تو صحابی کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب یہی ہو کہ ان کے نزدیک جو ہے خون کے نکلنے سے وضو نہ ٹوٹتا ہو، لہذا بطور استدلال اس کو پیش کرنا صحیح نہیں ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اس حدیث کے مقابلے میں احادیث صحیحہ صریحہ موجود ہیں. اس حدیث کے مقابلے میں احادیث صحیحہ اور صریحہ موجود ہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا یہ حدیث ان کے مقابلے میں قابل استدلال نہیں بن سکتی ہے. آگے سوئی میں خون کا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب یہی امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس طرح خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے قے اگر کر دی کسی نے تو اس کے قے کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. الٹی قے، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے
انہ صلی اللہ علیہ وسلم قا فلم یتوضا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے فرمائی لیکن وضو نہیں کیا۔ تو اسے پتہ چلا سبیلین کے علاوہ سے چاہے قے کرے گا آدمی، چاہے خون نکلے گا، چاہے پیپ نکلے گا، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، امام یوسف، امام محمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قے کی ہے وہ قے قلیل ہے، وہ قے کثیر نہیں ہے، وہ کم قے تھی جس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قے کم کی تھی، قے قلیل ہوئی تھی آپ سے، تو اس لیے آپ نے وضو نہیں کیا ہے۔ اب اگر قے کثیر ہوتی تو آپ وضو کرتے۔ تو جس حدیث کو آپ بطور استدلال کے پیش کر رہے ہو وہ حدیث قے قلیل پر محمول ہے، قے کثیر پر محمول، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کم قے کی ہے، زیادہ قے نہیں کی ہے۔ ایک یہ تو قے، یہ تو ان کو جواب ہو گیا۔ تو اسے پتہ چلا کہ بھئی اگر قے قلیل ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قے کثیر ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا احناف کے نزدیک۔ اب خون کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ اس کے بارے میں حدیث ہے لیس فی القطرۃ ولا فی القطرتین من الدم وضوء الا وبہ سیلان۔ اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ خون کے ایک قطروں میں اور دو قطروں میں وضو نہیں ہے، ہاں اگر وہ بہہ جائیں گے تو پھر وضو ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر خون نکلا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا، اور اگر اپنی جگہ سے وہ ہٹ گیا، سیلان پایا گیا، بہنا پایا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خون کے نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بہنا پایا جانا چاہیے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہے، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں، چاہے سیلان ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قے چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر قے قلیل ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قے کثیر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور قے کثیر کے سلسلے میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قے ہو منہ بھر کے، وہ قے جو منہ بھر کے ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کس طرح متعین کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ قے قلیل ہے اور یہ قے کثیر ہے، یہ کم الٹی ہے یہ زیادہ الٹی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بغیر کسی مشقت کے الٹی کو روکنا ممکن ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے روکنے میں منہ میں، تو سمجھا جائے گا یہ قے قلیل ہے۔ اور اگر اس کو روکنا ممکن ہے ہی نہیں، روکنا ممکن ہے ہی نہیں منہ کے اندر، تو سمجھ لینا چاہے کہ وہ قے کثیر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کم الٹی آتی ہے تو آدمی اس کو روک لیتا ہے، منہ کے اندر روک لیتا ہے یا اندر ہی ڈال دیتا ہے واپس، تو سمجھا جائے گا قے قلیل ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر الٹی اس انداز سے آ گئی کہ ڈائریکٹ روکنا ممکن ہے ہی نہیں، مشکل ہے روکنا، اور الٹی کر دی، تو سمجھا جائے گا والمعانی الناقضۃ للوضوء، اور وضو کے توڑنے والے اسباب کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو نکلے سبیلین سے، والدم اور خون، والقیح اور پیپ، والصدید اور کچ لہو، زرد پانی، اذا خرج من البدن، جب یہ نکل جائیں بدن سے، فتجاوز الى موضع، اور انہوں نے تجاوز کر لے ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، جس کو لاحق ہوتا ہے پاکی کرنے کا حکم، والقیء اذا کان ملء الفم، اور قے جب کہ وہ منہ بھر کے ہو، اور قے جب کہ وہ منہ بھر کے ہو، یعنی اگر منہ بھر کے قے ہے تو ناقض وضو ہے، اور اگر منہ بھر کے قے نہیں ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ بس